یہ دہلی کے قریب کا واقعہ ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ کہ ایک بھیک مانگنے والا تھا، وہ بھیک مانگا کرتا تھا، پیسے جمع کرتا تھا، اس کا کسی سے تعلق ہو گیا، دوستی ہو گئی، تو وہ بھیک مانگتا تھا، جمع کراتا تھا، بھیک مانگتا تھا، جمع کراتا تھا، اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی اس آدمی کے پاس۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے بھیک مانگنے کے لیے آنا چھوڑ دیا، اب وہ نظر نہیں آ رہا، تو جس کے پاس پیسے جمع کرا رہا تھا اس کو فکر ہوئی کہ بھئی اس کی امانت میرے پاس ہے اور بہت دن ہو چکے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی تلاش کروں، تحقیق کروں، تو اس نے جو پتہ کیا تھا اس ایڈریس پر اس کو تلاش کیا تو وہ اس طرح موت پر تھا، بیمار تھا وہ۔ جیسے ہی آدمی ملنے گیا کہا کہ میں تیرے ہی انتظار کروں، میری امانت تیرے پاس ہے اور میں نے اتنے پیسے تیرے پاس جمع کرائے ہیں بھیک مانگ مانگ کر، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد وہ سارے پیسے میری قبر میں رکھ دیے جائیں۔ موت ہو گئی، اس آدمی نے تجہیز و تکفین کی اور اس کے پیسے اس کی وصیت پر اندر رکھ دیے۔ کچھ وقت گزرا ہے، 2 5 10 دن جتنا گزرا ہوگا، اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ اس کو بھلا پیسوں کا کیا کام، مجھے ضرورت ہے، میں نکال لوں، اب تو مسئلہ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اس نے قبر کھولی اور وہ پیسے جو تھے تو وہ پورے اس کی باڈی کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے اس کی باڈی سے پیسہ اکھاڑنا چاہا اور ہاتھوں میں ایسا جلن اور آگ شروع ہو گئی کہ برداشت نہیں ہو پائی، اس نے قبر بند کر دی۔ علماء کے پاس دوڑنے لگا، دعاؤں کے لیے، دواؤں کے لیے، اطباء ڈاکٹروں کے پاس، یہاں وہاں دوڑتا رہا، لیکن جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا کچھ آگ میں تخفیف ہوگی، ہاتھ نکالتا تو پھر شروع۔ کسی نے بتایا کہ دہلی میں ولی کامل حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں، ان کے پاس وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس گیا، حضرت نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، یہ جہنم کی آگ ہے، بس یہ موت تک اب تیرا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اللہ کی توبہ، معافی معافی، اللہ پر ایک غلطی ہو گئی، خوب رونے لگا، آنسو کی لڑیاں بن گئی، تو اس نے یوں ہاتھ پھیرا تو شاہ صاحب نے فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ ہے نا، اس ہاتھ پر گھما دے جس میں تجھے جلن ہو رہی، تو آنسو والے ہاتھ اس نے اس پر گھما دیا اور اسی وقت آگ کا اثر ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت عجیب کرامت ہوئی آپ کی کہ میرا آگ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ میری کرامت ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو گنہگار کی توبہ کے آنسو بجھا سکتا ہے۔ یہ جو تو نے توبہ کی اور آنسو نکلے اور تو نے اس ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا، رب کریم نے ان آنسوؤں کی بدولت جہنم کی آگ کو ختم۔ تو انسان کو ندامت ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، نہ یہ کہ اپنی شان ہو رب کریم کے سامنے، بدر کے موقع پر شان بے نیازی کو دیکھتے ہوئے حضرت کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلا، تو میری مدد کر دے۔ تو بہرحال ایک لمبا سفر ہے ہمارا، اس سفر کے اندر ہر انسان کو جانا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کو جانا نہ ہو۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تھی، جمعہ کی رات میں قریباً 12:30 بجے، تو میں نے فجر کی نماز کے بعد حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کو میں نے فون لگایا دعا کے لیے، تو حضرت نے جو وہاں بیٹھے ہوں گے ان سے کہا کہ بھئی حنیف کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کچھ قل اللہ شریف پر کے اظہار ثواب کرو۔ پھر مجھے فون پر حضرت کہہ رہے پیارے اگر غم ہے تو نبی کی موت کا غم ہے، جب نبی جیسا نبی چلا گیا تو کیا میرا باپ اور کیا میری ماں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ صدمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، یہ اپنی جگہ مسلم مسئلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں، ہمارا سفر کیسا ہوگا، روتے ہوئے جائیں گے، پریشان ہو کر کے جائیں گے،
یا نفس مطمئنہ کو لے کر جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل تیرے رب کی طرف جو تجھ سے راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ مثال سے اس آیت کو سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی چھوٹے سے مکان میں رہتا ہو، ایک بیڈ روم کا مکان ہو چھوٹا سا، اس کی زندگی اسی میں گزر رہی ہے، 2-4 بچے ہیں، بیوی ہے، اور تنگی میں زندگی گزر رہی ہے، نہ صحیح کھانا ہے نہ پینا ہے، زندگی گزر رہی ہے اس میں۔ اور اتنے میں مولانا آ کر کے یوں کہے کہ لو یہ چابی مکان ہے، ہم آپ کو ایک بڑا مکان دے رہے ہیں جو 5-6 کمروں کا ہے اور چاروں طرف دیوار میں ماشاءاللہ بہت اچھا مکان ہے اور سارا کھانے پینے کا نظام بھی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ وہ غریب جو ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، مولانا کی چابی دینے پر اس کا جی کتنا خوش ہو جائے گا کہ میں ابھی تک ایک چھوٹے سے مکان میں تھا، اس آدمی نے مجھے بہت وسیع مکان دے دیا، اب میرے لیے سہولت اور آسانی ہو گئی۔ رب کریم بھی مومن کو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی چاہے کتنا ہی بڑا میرا مکان دنیا میں کیوں نہ ہو، شاندار کیوں نہ ہو، دولت کا ڈھیر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی تنگی میں ہے، حالات میں ہے۔ دنیا ہے یہ حالات کا نام، اس میں حالات کے حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ ایک خوشی کے بعد 10 غمیاں آیا کرتی ہے، ایک غم دور نہیں ہوا کہ دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا نہیں ہوا کہ تیسرا آ جاتا ہے۔ زندگی غمیوں کا نام ہے۔ خود نبی نے بیان فرمایا کہ دنیا غمیوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں کم ہیں، غمیاں زیادہ ہیں، تو چاہے کتنی ہی فراوانی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال تنگ دنیا ہے ہمارے لیے۔ اس تنگ دنیا میں کچھ اعمال اس رب کی رضا پر کر لیے تو اللہ موت کے موقع پر کہتا ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا میرے بندے، میں تجھے وسیع مکان دیتا ہوں، اور اسی وسیع مکان کو مرنے والا دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے خوشیوں کی وجہ سے، اسی کو ہم یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بڑا نورانی چہرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نور نہیں ہے بلکہ رب کی طرف سے خوشیاں بھی نہیں۔ اسی کو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں جی لو یار، مریں گے کیا کریں گے، ارے خود تو مزے کر لو، جو گیا وہ واپس آیا نہیں۔ یہ حدیث کے خلاف مضمون ہے، لوگ حدیث کے خلاف بول رہے ہیں۔ موت تو مومن کا تحفہ بتایا گیا ہے۔ تحفے کا مطلب یہ ہے کہ اس جمیلے میں سے نکل جا اور ہم تجھ کو اب آخرت کے وسیع میدان میں، وسیع مکان میں لے جا رہے ہیں۔ اسی کو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف و غم مرنے کے موقع پر نہیں ہوا کرتا ہے۔ حقیقت دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں دنیا میں بھی تیرا دوست تھا اور اب مرنے کے بعد بھی تیرا دوست رہوں گا، تو فکر نہ کر، اب میں تجھے وسیع دنیا عطا کرنے والا ہوں۔ تو ایک طویل سفر ہے، اس سفر کی ہم سب کو تیاری کرنا چاہیے۔ یہ دنیا تو چٹنی روٹی پر بھی پوری ہو جائے گی، یہ چٹائی پر بھی پوری ہو جائے گی، یہ نرم گدوں پر بھی پوری ہو جائے گی، یہ امیری پر بھی ختم، یہ غریبی پر بھی ختم، یہ ذلتیوں کے ساتھ بھی ختم، یہ عزت کے ساتھ بھی ختم، یہ شان کے ساتھ بھی ختم، یہ بے شانی کے ساتھ بھی ختم، یہ شہرت کے ساتھ بھی ختم اور بغیر شہرت کے بھی ختم۔ بہرحال یہ دنیا تو ختم ہونی ہے۔ اصل تو آخرت کو دیکھنا ہے کہ ہم دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اسی آخرت کی فکر میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے تاکہ